بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب مدینہ مکے کے بارے میں آپ کو مختصر جانکاری اور اطلاع دی گئی۔ آج جو ہے حجاز کا مشہور شہر مدینہ، شہری در شمال مکہ کی تقریباً 90 فرسنگ از ہم فاصلے دارند، در اطراف شہر باغات و نخلستان ہاست و زمین آن برائے غرس اشجار و کشت و زرع آمادے ترس۔ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ مکے کے شمال میں ایک شہر ہے، مکے سے شمالی جانب میں، ٹھیک، ہاں، ایک شہر ہے کہ جو تقریباً 90 فرسنگ مکے سے فاصلہ رکھتا ہے۔ مکے اور مدینے میں تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ فرسنگ کتنے کو کہتے ہیں؟ فرسنگ، خوب اتنا فاصلہ ہے مکے اور مدینے میں۔ خوب بارصورت در اطراف شہر، شہر کے ارد گرد، شہر کے آس پاس آپ کو باغات اور کھجوریں دکھائی دیں گی، کھجوریں ملیں گی۔ نخلستان، کھجوریں کے باغ کو کہا جاتا ہے نخلستان۔ نخلستان اس سرزمین کو کہا جاتا ہے جس پر کثرت کے ساتھ کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ٹھیک۔ نخل یعنی کھجور، نخلستان کھجور والی زمین، کھجوروں والا علاقہ۔ تو شہر کے اطراف میں، شہر کے ارد گرد آس پاس کیا ہے؟ نخلستان اور باغات ہیں۔ اور اس شہر کے آس پاس کی جو زمین ہے وہ درخت اگانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے مناسب ہے، بہتر ہے مکے کی سرزمین سے۔ زمین آن، اور اس کی زمین برائے غرس اشجار، غرس کہا جاتا ہے پودا لگانا، غرس اشجار درخت لگانے کے لیے، و کشت و زر، یہ دونوں ایک ہی معنی میں، کشت سمجھ لیں فارسی کا ہے اور زر عربی کا لیا گیا ہے جسے زراعت بنا ہے، ٹھیک ہے۔ برائے کشت و زر، کھیتی باڑی کے لیے، آمادے ترس یعنی زیادہ آمادہ ہے، زیادہ مناسب ہے، اس کے اندر کھیتی باڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ قبل از اسلام نام آن یثرب، و پس از ہجرت پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ الرسول نامیده شد۔ کہہ رہے اسلام سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، مولانا جی، اسلام سے پہلے شہر مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے اس شہر پہنچے ہیں تو اس کے بعد سے اس کو مدینۃ الرسول کہا جانے لگا۔ بعدہ برائے تخفیف آخر اے آن حذف کر دے، اور پھر بعد میں جو اس کے آخر میں تھا اس کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا، مختصر کر دیا، مدینۃ الرسول، اور رسول کو حذف کر دیا، مدینہ رہ گیا۔ در تاریخ می خوانیم که نخستین کسانی که در این مرزوبوم سکنا گزیدن گروه عمالقه بودند، سپس طایفه یهود و اوس و خزرج که در میان مسلمانان به نام انصار خوانده شدند۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، تاریخ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ابتدائی اور آغازی جو افراد اس سرزمین پہ ساکن ہوئے، جو آباد ہوئے، جو بسے، وہ عمالقہ کا گروہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ عمالقہ لوگ تھے جن کو عمالقہ کہا جاتا ہے۔ عمالقہ کے بعد یہودیوں کا گروہ اس سرزمین پہ اور اس کے آس پاس، اور اس کے بعد اوس و خزرج مسلمانوں میں سے کہ جن کو انصار کہا جاتا ہے، یہ لوگ آباد ہوئے۔ منطقہ حجاز برخلاف سائر مناطق از دستبرد کشور گشایان محفوظ ماندے۔ کہ حجاز کا جو منطقہ ہے وہ دوسرے مناطق کے خلاف کیا ہے؟ دوسروں کی
جو زمین قبضانے والی طاقت اور قوت ہے، جو دوسروں کی زمینوں کو فتح کرتے ہیں، ان سے محفوظ رہ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اس سرزمین کو کسی نے فتح نہیں کیا، کسی نے اس سرزمین پہ قبضہ نہیں کیا. یہ دوسری سرزمینوں کے مقابل کیا ہے؟ دوسرے کے قبضے سے محفوظ رہ گئی. پہلا اکثر زمینیں ایسی ہیں کہ جن پر دوسروں نے قبضہ کیا ہے اور اپنی مملکت میں، اپنی سلطنت میں شامل کیا ہے، لیکن اس سرزمین کو نہیں. کہہ رہے منطقہ حجاز، کہہ رہے کہ حجاز کا جو منطقہ ہے، علاقہ ہے، برخلاف سائر مناطق، دوسرے تمام علاقوں کے برخلاف، از دستبرد کشور گشایان، جو لوگ اپنے ممالک کو توسیع دیتے ہیں، جو اپنے ممالک کو گسترش اور پھیلاؤ دیتے ہیں، ان کے دستبرد سے، ان کے استعمال سے یا ان کے دست قدرت میں جانے سے محفوظ ماندے، محفوظ رہ گئی ہے. و آثار تمدن روم و ایران، دو امپراتوری بزرگ جہان قبل اسلام در آنجا دیدے نمی شود. اسی لیے روم اور ایران کے تمدن کے آثار، کہ جو دو بڑی سلطنتیں تھیں اسلام سے پہلے حجاز کے آس پاس میں جو دو بڑی بادشاہت تھی، جو دو بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور ایران، ان کے تہذیب و تمدن کا کوئی اثر آپ کو حجاز کی سرزمین پر نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہی ہے یہ لوگ وہاں تک پہنچے ہی نہیں. حجاز کے سرزمین پر ان بادشاہوں کا، ان حاکموں کا کوئی غلبہ نہیں ہوا، کسی طریقے کی ان کی کوئی دخالت نہیں ہوئی. وإلا اگر انہوں نے قبضہ کیا ہوتا، وہاں کی سرزمینوں کو فتح کیا ہوتا، تو ان کے آثار باستانی، ان کے نام و نشان، اس کی تہذیب و تمدن سرزمین حجاز پہ نظر آتی. لیکن اسلام سے پہلے حجاز کے آس پاس جو دو بڑے سلطنتیں تھیں، جو دو بڑی بادشاہت تھی، ایک روم کی، دوسرے ایران کی، ان دونوں بڑی بادشاہت اور بڑی حکومتوں کے کسی بھی قسم کے تہذیب و تمدن کے آثار حجاز کی سرزمین پر نہیں دکھائی دیں گے. کیوں؟ زیرا اراضی لم یزر و غیر قابل سکونت آن چندان ارزشی نہ داشت تا برائے بے دست آوردیان لشکر کشی کنند. کیونکہ حجاز کی زمین کا کھیتی باڑی کے مناسب نہ ہونا، یہ ایسی سرزمین تھی کہ جس پر نہ پانی تھا اور نہ ہی کھیتی باڑی کے کرنے کے قابل تھی. تو غیر حاصل خیز ایسی سرزمین کی جو زراعت کے قابل نہ ہو، اس کی کیا قیمت کہ اس کے لیے جو ہے لشکر تیار کیا جائے، خون خرابہ کیا جائے. اس سرزمین کی کوئی قیمت ہوتی، کوئی ارزش ہوتی تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اسے ہتھیانے کے لیے کیا ہے تو جنگ ہوتی، مبارزہ ہوتا، لیکن نہیں. کہہ رہے ہیں کہ زیرا اس لیے حجاز کی سرزمین پر ایران و روم کی تہذیب و تمدن کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ اراضی لم یزرع وغیر قابل سکونت آن کی حجاز کی سرزمین کا کھیتی باڑی کے مناسب نہ ہونا اور سکونت کے قابل نہ ہونا، یہ وہ موضوع ہے کہ چندان ارزشی نہ داشت کہ جس کی وجہ سے سرزمین حجاز کی کوئی قیمت نہیں تھی. تا برائے بے دست آوردن آن، کہ اگر ارزش ہوتی تو کیا ہے اس کو ہتھیانے کے لیے، اس کو قبضہ کرنے کے لیے لشکر کشی کرتے، لیکن چونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی کہ اس کو پانے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے کیا ہے مولانا لشکر کشی کی جائے. وبعد از ہزاران مشکلات، اور پھر ہزاروں مشکلوں کے بعد کہ لازم تسلط برخا کے آن منطقے بود،
کہ جس کا لازمہ اس سرزمین پر، اس علاقے پر تسلط تھا، قبضہ تھا، تازے دست خالی برگردن، 1000 سال کے بعد اس پہ قبضہ کریں، ٹھیک، اور پھر خالی ہاتھ کیا لے کے جائیں گے بھائی؟ خالی سرزمین سے کچھ ہے ہی نہیں. تو اس سرزمین سے قبضہ کرنے والے کو ملے گا کیا؟ تو حجاز کی سرزمین چونکہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھی، آبادی کے لائق نہیں تھی، سکونت نہیں کی جا سکتی تھی ان سرزمینوں پر، سمجھ رہے ہیں؟ ان وجوہات کی بنیاد پر قبل از اسلام جو حجاز کے آس پاس کی بڑی بڑی بادشاہت سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، بہت ساری سرزمینوں پہ قبضہ کیا، لیکن کبھی حجاز کا رخ نہیں کیا کہ حجاز کی سرزمین پر قبضہ کرے. اس کی وجہ یہ کہ نہ کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی اس زمین پر، اور نہ ہی آبادی بسائی جا سکتی تھی. تو کس لیے لشکر کشی کرتے؟ اگر لشکر کشی کر بھی دیتے تو ہزاروں مشکلوں کے بعد ان کو قبضہ حاصل ہوتا، تسلط حاصل ہوتا اس سرزمین پر، اور پھر جب چھوڑ کے جاتے اس سرزمین کو تو خالی ہاتھ. لہذا اس سرزمین پر آپ کو ایران و روم کے کسی طریقے کے آثار نظر نہیں آئیں گے. یہ تو سرزمین حجاز، شہر مکہ، شہر مدینہ کی بات ہو گئی. اب عرب پیش از اسلام، اسلام سے پہلے عرب کیسے تھے، کیا کرتے تھے، تعلیم کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اور باقی تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی دیکھا جائے گا.